حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے درد ہو گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنی چادر کا پلو ڈال دیا. پھر فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تم ٹھیک ہو گئے اور اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کیا ہے تمہارے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کر دی سوا اس کے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی اس دعا کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا کی ہوگی لیکن یہاں پہ اللہ کا حکم تھا اور وہی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل فرمائیں گے. ہم ان میں سے آخری اور بہترین امت ہیں. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی. آپ نے ان سے فرمایا آپ اسی جگہ ٹھہریں جہاں آپ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس طرح ہجرت کو ختم کرے گا جس طرح مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ تو آپ فرماتے مجھ سے خیر کی ابتدا کی گئی ہے اور میں بعثت میں سب نبیوں کے آخر میں ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی معراج کرائی گئی تو میرے رب عزوجل نے مجھے اپنے قریب کیا حتیٰ کہ میرے اور ان کے درمیان 2 کمانوں کے سروں کا فاصلہ رہ گیا سبحان اللہ یا اس سے بھی زیادہ نزدیک بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. اللہ عزوجل نے فرمایا اے میرے حبیب اے محمد کیا آپ کو اس کا غم ہے کہ آپ کو سب نبیوں کے آخر بنایا گیا. میں نے کہا اے میرے رب نہیں. فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں. وہ امت جن میں سے چند ایک ساتھی چند ایک دوست جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا میرے رب نہیں. فرمایا آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں. سرکار کی امت کو اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہے ہیں اور ان کو خبر کر دیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے تاکہ میں دوسری امت کو ان کے سامنے شرمندہ کروں اور ان کو کسی امت کے سامنے شرمندہ نہ کروں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو وہ گھبرائے. پس جبریل امین نے نازل ہو کر اذان دی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا وہ آپ کی اولاد میں سے آخر الانبیاء ہیں. حافظ سیوطی نے مسند ابو یعلا اور امام ابن ابی الدنیا کے حوالے سے حضرت تمیم داری کی ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ اس کے آخر میں فرشتے قبر میں مردہ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام میرا دین ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں. فرشتے کہیں گے تم نے سچ کہا.
حضرت ابن عباس نے شفاعت کبریٰ کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے. اس کے آخر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، میری اللہ کے سوا پرستش کی گئی. آج مجھے صرف اپنی فکر ہے، یہ بتاؤ کہ اگر کسی سیل بند برتن میں کوئی چیز ہو تو کیا کوئی شخص سیل توڑے بغیر اس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا پس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور یہاں موجود ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عیسیٰ کے وقت کی بتائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے وقت میں یہ بتایا تھا کہ وہ موجود ہیں. اور جو اب نہیں مانتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو جانور سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رسول رب العالمین اور خاتم النبیین ہیں. جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ کیسے بد نصیب لوگ ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں مگر وہ نبی نہیں ہیں. سرکار کی مختلف احادیث میں سرکار نے مختلف جگہ پہ بیان کیا. کہیں پہ حضرت عمر کا ذکر ہے، کہیں پر ابو بکر صدیق کا ہے، کہیں پہ حضرت علی کا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے پاس میرے 10 نام ہیں. حضرت ابو طفیل نے کہا مجھے ان میں سے 8 یاد ہیں: محمد، احمد، ابو القاسم، الفاتح نبوت کا افتتاح کرنے والا، الخاتم نبوت کو ختم کرنے والا، العاقب جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے، الحاشر الماہی شرک کو مٹانے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا. پس انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی، اس کو میری امت بنا دے. یہ کون بات کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت احمد ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا. لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا یہ احمد کا ستارہ ہے، یہ احمد کا ستارہ ہے جو طلوع ہو چکا ہے. یہ صرف نبوت کے موقع پر طلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے اب صرف احمد کا آنا باقی رہ گیا ہے. یعنی یہودی بھی سرکار کی آمد سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمد کا ستارہ ہے، یہ احمد کا ستارہ ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، میٹھے کی آمد، خاتم النبیین کی آمد. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے تو ان پر جو کپڑا تھا اس کے نیچے سے آواز آ رہی تھی. لوگوں نے ان کے سینہ اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے آواز آ رہی تھی.
محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں، اس میں مذکور ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے حضرت جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ اسی روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خطبات کے بعد حسب ذیل خطبہ پڑھا۔ اسی روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے خطبات کے بعد حسب ذیل خطبہ پڑھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں پر بہتر اور کامل بنایا، جس کو لوگوں کے سامنے بھیجا گیا، اور میری امت کو قیامت میں اول اور دنیا میں آخر بنایا، اور میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا۔ اور اس حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں نے آپ کو خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کے حبیب ہیں، اور میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنایا اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا، اور جب تک آپ کی امت یہ گواہی نہ دے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، ان کا خطبہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کہیں بھی علماء کرام تقریریں کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، مسجد میں خطبہ ہو، کہیں پہ بھی تقریر ہو، جب تک یہ سرکار کی نبوت کا ختم نبوت کا اعلان نہ ہوگا اس کا وہ خطبہ بیکار ہے۔ اور میں نے آپ کو پیدائش میں تمام نبیوں سے پہلے بنایا اور دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا، اور آپ کو نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت ختم کرنے والا بنایا۔ حضرت ابن زمل نے ایک خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، رہی وہ اونٹنی جس کو تم نے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں، تو اس سے مراد قیامت ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے والوں کو فقہاء اسلام کا کافر و مرتد قرار دینا، اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ امام محمد بن غزالی اس مسئلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اجماع اور مختلف قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ لا نبی بعدی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور خاتم النبیین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ان لفظوں میں کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شخص اس حدیث میں تعویل یا تخصیص کرے وہ اجماع کا منکر ہے۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی نے فرمایا، ہم اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو نبی آخر الزمان کے ساتھ یا آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ اسی طرح ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، پس یہ سب لوگ کافر ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور آپ نے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا ظاہر مفہوم مراد ہے، اور اس کلام میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں ہے، اور ان لوگوں کو
کفر قطعی اجماعی اور سماعی ہے۔ عبد المالک بن مروان نے نبوت کا دعویٰ دار ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا، اور متعدد خلفاء اور بادشاہوں نے اسی طرح مدعیان نبوت کو قتل کیا، اور اس زمانہ کے علماء نے ان کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ خفاجی حنفی نے اس کی شرح میں کہا، کیونکہ مدعیان نبوت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تکذیب کی ہے کہ آپ خاتم الرسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ ان مدعیان نبوت کو ان کے کفر کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف غرناطی اندلسی لکھتے ہیں، جس کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کسبی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا جس کا یہ مذہب ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے، وہ زندیق ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ علامہ ابو الشربینی الشافعی لکھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کی تصدیق کرے گا وہ کافر ہے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ لکھتے ہیں کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس شخص نے مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ مرتد ہو گیا۔ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی، تو سب اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ اسی طرح طلحہ الاسدی اور اس کے مصدقین بھی مرتد ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ سے مسئلہ عقیدہ ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، اور اجماع امت بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حوالوں سے اس کی بیان کیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی اس عقیدے پر کاربند رہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دیں، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ پاکستان، پاکستان، لبیک لبیک لبیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔